الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ مسند احمد کی روایت ہے، صحیح حدیث ہے۔ حضرت ابو ادریس الخولانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، دخلت مسجد دمشق فاذا فتن براق الثنایا واذا الناس معه، کہ میں دمشق کی جامع مسجد میں داخل ہوا، میں نے وہاں ایک خوبصورت نوجوان کو دیکھا اور لوگ اس کے ارد گرد جمع ہیں۔ جب بھی کوئی بات میں ان کا اختلاف ہوتا ہے اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور جو وہ بات کہتا ہے اسے تسلیم کر لیتے ہیں۔ فسألت عنہ فقیل ھذا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون صاحب ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ صحابی رسول حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اگلے دن میں صبح جلدی فجر کی نماز سے بھی پہلے پہنچ گیا کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کرنی ہے۔ کہتے ہیں کہ جب میں پہنچا فوجدتہ قد سبقنی بالتہجیر، وہ مجھ سے بھی پہلے پہنچے ہوئے تھے۔ ووجدتہ یصلی، میں نے دیکھا کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ میں نے ان کی نماز کے ختم ہونے کا انتظار کیا، پھر میں ان کے پاس گیا، فسلمت علیہ ثم قلت، میں نے ان کو سلام کیا اور میں نے پھر یہ اظہار کیا کہ واللہ انی لا احبک للہ، میں اللہ کی قسم اللہ کی رضا کی خاطر آپ سے محبت کرتا ہوں۔ فقالا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ، قسم اٹھاتے ہو کہ اللہ کی رضا کی خاطر ہے؟ فقلت، میں نے کہا کہ اللہ کی قسم بالکل صحیح بات ہے کہ آپ کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے محبت ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر کہا کہ اللہ، اللہ کی قسم اٹھا کے پھر بتاؤ کہ اللہ کے لیے محبت ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا بالکل اللہ کے لیے محبت ہے۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی چادر کو پکڑا، اپنے قریب کر لیا اور فرمایا کہ یہ جو تو نے اللہ کی رضا کی خاطر محبت کی ہے، مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث یاد ہے، وہ سناتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے، وجبت محبتی للمتحابین فیہ، جو لوگ میری رضا کی خاطر آپس میں محبت کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی محبت واجب ہو جاتی ہے۔ والمتجالسین فیہ، جو اللہ کی رضا کی خاطر ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے بھی۔ والمتزاورین فیہ، اور جو ایک دوسرے بھائی کی زیارت کو جاتے ہیں، اس کی ملاقات کے لیے جاتے ہیں، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی محبت کے حقدار ہو جاتے ہیں۔ والمتبادلین فیہ، اور جو ایک دوسرے پر کوئی خرچ کرتے ہیں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی محبت کی خاطر۔ تو حضرت ابو ادریس الخولانی رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پاس بلا کے یہ خوشخبری سنا دی۔ اور مسند احمد کے اندر ایک روایت ہے، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ المتحابون فی جلالی، جو لوگ میری وجہ سے میری رضا کی خاطر محبت کرنے والے ہیں، لہم منابر من نور، وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ہاں نور کے ممبروں پہ براجمان ہوں گے، اللہ تعالیٰ نور کے ممبروں پہ ان کو بٹھائے گا۔ یغبطہم النبیون والشہداء، انبیاء کرام بھی اور شہداء کرام بھی ان کے اس مقام کو دیکھ کے بڑے خوش ہوں گے، رشک کریں گے کہ یہ اللہ کی رضا کی خاطر محبت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا بلند اور کتنا بہترین مقام عطا فرمایا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2566، ان اللہ یقول یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن فرمائیں گے، این المتحابون بجلالی، جو لوگ میری رضا کی خاطر میری وجہ سے آپس کے اندر محبت کیا کرتے تھے وہ کدھر ہیں؟ الیوم اذلہم فی ذلی یوم لا ذل الا ذلی، آج جب میرے عرش کے سوا اور کوئی سایہ نہیں ہے تو میں ان کو اپنے عرش کا سایہ دوں گا۔ تو اللہ کی رضا کی خاطر محبت
ہمیں ہونی چاہیے۔ ہماری محبتیں پیسے کی خاطر ہو گئیں، ہماری محبتیں عہدے کی خاطر ہو گئیں، ہماری محبتیں دنیا داری کے، جس کے پاس کو اچھا عہدہ آ گیا، زیادہ پیسے آ گئے، اس کو سلام کرتے ہیں، اس کو سیلوٹ مارتے ہیں۔ جس کے پاس عہدہ نہیں، جس کے پاس کوئی مال و دولت نہیں، اسے کوئی سلام کرنا گوارا نہیں کرتا۔ تو جو لوگ اللہ کی رضا کی خاطر ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کی ملاقات کے لیے جاتے ہیں، تو ان کے لیے بہت ہی زیادہ درجات ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں دنیاوی غرض و غائد کی بجائے ایک دوسرے کے ساتھ، اہل ایمان کے ساتھ اللہ کی رضا کی خاطر محبت نصیب فرمائے، اور پھر وہ جو ان کے لیے مقام ہیں قیامت والے دن، نور کے منبر اور باقی بیان کردہ، اللہ تعالیٰ وہ سارے کے سارے کا ہمیں بھی حقدار بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔